ہندوستان اور بر صغیر کی آزادی میں علماء کرام کی خدمات اور کارنامے تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس آزادی کی خاطر علماء اسلام نے جس بے خوفی، بے باکی اور بہادری کے ساتھ اپنی جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک منظم تحریک چلا کر ملک کو انگریزوں کے ظالم و جابر چنگل سے آزاد کرایا، انہی مجاہد آزادی میں ایک بڑا اہم نام بھارت کے معروف عالم دین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کے جانشین تھے۔ 19 شوال المکرم 1296 ہجری بمطابق 1879 میں آپ کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں ہوئی۔ آپ عالم اسلام کے معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یعنی قاعدہ بغدادی اور 5ویں سپارے تک والدہ سے پڑھی، پھر 5 سے آخر تک والد سے ناظرہ قرآن پڑھا اور بقیہ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ آپ اپنے والد مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور حصول آزادی کی خاطر 4 بار جیل گئے اور تقریباً 7.5 برس اسیر فرنگ رہے۔ آپ جب مالٹا کے جیل میں تھے تو ایک دن کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاک پہنچی تو ہر خط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی موت کی خبر ملتی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں باپ، جوان سال بچی، ہونہار بیٹے، جانثار بیوی، بیمار والدہ اور 2 بھائیوں سمیت خاندان کے 7 افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ موت برحق ہے، مگر جن حالات میں مولانا حسین احمد مدنی کو یہ اطلاعات موصول ہوئی انہیں برداشت کرنا پہاڑ کے برابر کلیجہ چاہیے تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی مالٹا کے قید کے دوران 10 ماہ میں قرآن مجید یاد کر کے مولانا محمود الحسن کو تراویح کے بعد نوافل میں سنایا کرتے تھے۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد کل 3.5 سال جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو رہائی ملی۔ جبکہ گھر سے چلے تھے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے علاقہ پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے آزادی کے لیے جہاں بے شمار قربانیاں دیں اور کوششیں کی، ان سب میں آپ کی بنیادی فکر یہ رہی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ملک کے اس وفادار اور جانباز سپاہی نے جب سے حصول آزادی کے لیے جد و جہد کی کمان سنبھالی، تبھی سے ملک میں بسنے والے تمام طبقات اور جماعتوں کے مابین تشدد و اختلاف اور تفریق و امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور ہر اعتبار سے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جمہوریت اور اتحاد و یکجہتی کا وہ سنہرا درس دیا جو ناقابل فراموش ہے اور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔